السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی سخت آزمائش میں پھنس جاتا ہے یا کسی مشکل ترین حالات سے وہ گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے میرے حالات کو درست فرما دے گا اور میرے مسائل کو حل کر دے گا اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں اور کچھ ہماری غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جب تک ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی نہ دعائیں قبول فرماتا ہے، نہ ان کی عبادتیں قبول فرماتا ہے، نہ ان کی فرض عبادتیں اور نہ نفلی عبادتیں ان کی قبول ہوتی ہیں۔ آئیے 5 ایسے لوگ ہیں اور 5 ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ان کی نمازیں نہ ان کی نمازیں قبول ہوتی ہے اور نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلا وہ شخص کہ جو زنا کرنے والا ہے، یعنی جو شخص زنا کرنے والا، چاہے زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جب تک وہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لے اور اپنے اس گناہ پر اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار نہ کر لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ توبہ کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور آئندہ سے یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، تو زنا سے توبہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری بن جاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے وہ شخص گر جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص کہ جو ریاکاری کے لیے اپنی عبادت کرتا ہے، یعنی نمازیں پڑھ رہا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اب اس کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھے بہتر کہے، اچھا کہے، نمازی کہے، پرہیزگاری کہے اور مجھے تہجد پڑھنے والا کہے، مجھے لوگ نیک کہے یا نیک سمجھے، یعنی اپنی عبادتوں کو لوگوں کے سامنے شو کرنا اور لوگوں کو دکھلانا یا لوگوں کو بتلانا اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنی عبادتوں کو اور اپنی نمازوں کو مزین کرنا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو میں اپنی عبادت کو اور بہتر بناؤں، تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنی نمازوں کو بہتر کرنا اور بڑی لمبی رکعتیں، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کرنا صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور نیت یہ دل میں رہتی ہے تو گویا کہ یہ ریاکاری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ ڈر اور خوف شرک خفی کا ہے، یعنی شرک اصغر کا ہے، یعنی یہ ایک ایسا شرک ہے کہ جو چھپا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے تو ظاہر نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ایسا شرک ہے کہ اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بھی ثواب حاصل نہیں کر سکے گا۔ کل قیامت کے دن اس کو کہہ دیا جائے گا کہ جا جس کے لیے نمازیں یا عبادتیں کی ہے اس سے اپنا ثواب حاصل کر لیا جائے۔ تو میرا عزیزو، ریاکاری کرنا اپنے کسی عمل میں تو گویا کہ اس کے ثواب کو ضائع کر دینا ہے اور اللہ کے ساتھ یہ ایک شرک کرنا ہے کہ میں اپنی نمازیں، اپنی عبادتیں اور اپنے اعمال لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہوں، تو اس طرح کا خدشہ یا اس طرح کی نیت ہمارے دل میں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر ہم اپنی نماز تہجد کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو بھی نماز تہجد پڑھنے کی رغبت ہو اور ان کے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہاں ہم بھی پڑھیں گے یا یہ پڑھتے ہیں، تو ان کو ہمارے پڑھنے کی وجہ سے اگر لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے تو تذکرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اپنی نمائش کے لیے اور اپنی ایک شہرت کے لیے یا لوگوں کے اندر ایک اپنا مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے کہ میں اس طریقے سے عبادت کرتا ہوں اور یہ نیک اعمال کرتا ہوں، تو یہ سارے ریاکاری میں شمار ہوں گے۔ اگر کسی کو بتلانا مقصود یہ ہو کہ ہمارے اس عمل سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب مل جائے تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے احسان جتلانے والا شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی نہ فرض عبادتیں قبول کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ نفلی عبادتیں اس کی قبول فرماتا ہے، یعنی جو شخص کسی پر احسان کیا گیا، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا، اب اس کو بار بار جتلا رہا ہے، اب اس کو بار بار بتلا رہا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا تھا نا، لیکن تو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تو بار بار کسی کو احسان جتلانا اور اس کو شرمندہ کرنا
تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان کے جتلانے پر اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک وہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلا دیتا ہے، یعنی تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ہم جو ہے صرف اپنے ہاتھوں سے اور اپنے کرتوتوں سے ہر چیز کر سکتے ہیں، یعنی یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر میں کچھ نہیں ہے، اللہ کی تقدیر کچھ نہیں کر سکتی، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے الفاظ کہنا اور اللہ کی تقدیر کو جھٹلانا اور اللہ کی تقدیر پر یقین نہ رکھنا، ایمان نہ رکھنا اور اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی تقدیر سے راضی نہ ہونا، یہ ایک ایسا عمل ہے گویا کہ اس سے ساری عبادتوں کا جو ہے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص کہ جو اپنے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، غرور پیدا کرتا ہے اور اپنے اندر ایک کبر محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے اندر یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی سب سے بڑا ہوں، لوگ کچھ بھی نہیں ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں فلانا کرتا ہوں، میں سارے نیک کام کرتا ہوں اور اپنے اندر ایک کبر محسوس کر رہا ہے، تو میرا عزیزو یہ ایک ہمارے عمل کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ ہاں، نماز تہجد پڑھنے پر دل کو ایک خوشی ملتی ہے، ایک مسرت ہوتی ہے، ایک اچھا سا ایک آدمی کو ایک اچھا لگتا ہے، بہترین لگتا ہے، اس کے دل دماغ کو اطمینان رہتا ہے، یہ چیز الگ ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جانا اور لوگوں کے اندر یہ سمجھنے لگ جانا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نیک عمل کر رہا ہوں تو میں اللہ کے یہاں پر بہت بڑا قریبی ہو گیا ہوں، نہ جانے کس کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل کب پسند آ جائے اور ہماری یہ ساری عبادتیں ایک طرف رہ جائے۔ تو ہم کسی کے بارے میں کبھی بھی یہ فیصلہ نہ کریں یا ہم اپنے دل و دماغ میں یا خیالوں میں یہ چیزیں پیدا نہ کریں کہ یہ لوگ دیکھو کیسے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، نہ عبادت کرتے، نہ نماز پڑھتے، نہ کچھ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے دل کے اندر کبھی خیال پیدا نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے دماغی اور خیالی اعتبار سے۔ اور اگر کبھی اس طرح کے خیالات آ جائیں اور آتے ہیں، انسان کی فطرت ہونے کے ناطے، انسانی فطرت ہونے کے ناطے سارے خیالات آتے، تو ان سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے خیالوں سے حفاظت کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور میں جو عمل کر رہا ہوں وہ آپ کے رضا کے لیے کر رہا ہوں اور میرے ان اعمال سے مجھے دنیا اور آخرت میں فائدہ نصیب فرما، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص کہ جو نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی نافرمانی کرنے والے شخص کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا ہے، چاہے وہ نفلی عبادت ہو یا پھر وہ جو ہے فرض عبادت ہو۔ تو یہ کچھ اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کچھ چیزیں اسے رکھی ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو اس سے توبہ کر لینی ہے، اور ریاکاری ہے تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ کسی کو ترغیب دینا ہے تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کو ہم احسان جتلاتے ہیں بار بار تو احسان نہ جتلایا جائے۔ ہم نے جو کیا اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے کیا، ہم نے جس کو فائدہ پہنچایا تو ہم نے اپنے اندر ایک اچھا اخلاق پیدا کر کے اللہ کی رضامندی کے لیے ہم نے کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ تو اس طرح سے اپنی نیت کو پاک صاف رکھیں، اور پھر جب ہم عبادت کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، تہجد اٹھ کر کے پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ ورنہ اس طرح کی غلطیاں کر کے پھر ہم چاہے نماز تہجد تک پہنچ جائے، چاہے ہم رات بھر عبادت کرتے رہے، لیکن دن میں اٹھ کر کے ہم احسان جتلا رہے ہو، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا تذکرہ کر رہے ہو، اور اپنے اندر کبر ہو، تکبر ہو، ریاکاری ہو، اور لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی ساری ان چیزوں کو شو اس لیے کر رہے ہو کہ لوگ میری واہ واہ کرے، یا لوگوں کے درمیان میں میری ایک عزت ہو، وقار ہو، رتبہ ہو، مرتبہ ہو، تو میرا عزیز یہ ساری چیزیں ہمارے نیک اعمال کو برباد کرنے والی ہیں۔ تو یقیناً یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کلپ کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔